السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلدی پاکستان اور میں ہوں شجاع الدین زیدی۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، بیمار ہونا جو ہے وہ ایک ہمارا فطرتی عمل ہے اور ہم اپنی بیماری کی حالت میں ٹھیک ہونے کے لیے مختلف طریقہ علاج جو ہیں وہ اپناتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو طریقہ علاج بتایا تھا، سائنس بھی اس کو جو ہے وہ آج تسلیم کر گئی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ علاج بتا رہا ہوں جس سے آپ واقف تو ہیں، لیکن اس کے ہماری زندگی پہ کیا پازیٹیو اثرات ہیں، اور یہ جاننے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں ڈاکٹر سلیم الطاف صاحب کے پاس، جو ہومیو ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ حجامہ بھی کرتے ہیں۔ حجامہ کے ہماری زندگی پہ کیا فائدے ہیں، اس کے بارے میں آپ سنیں گے ڈاکٹر سلیم الطاف صاحب کی باتیں، اور آپ اس پہ عمل ضرور کیجیے گا۔ نیچے پروگرام کے اینڈ میں ڈسکرپشن میں ان کا کانٹیکٹ نمبر لکھوں گا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کے ہومیوپیتھک علاج کے لیے اور حجامہ کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سلیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ شجاع زیدی صاحب نے ایک بڑا اچھا پروگرام جو ہے نا وہ شروع کیا، جس سے لوگوں کو اچھے باتیں سننے کو ملتی ہیں، جس میں سب سے جو بیسک جو چیز ہے وہ ہماری صحت ہے۔ اور صحت کے حوالے سے جیسے ابھی انہوں نے بھی بتایا کہ مختلف طریقہ علاج جو ہے وہ آج دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، جس سے لوگ اپنی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے بہترین جو علاج ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حجامہ ہے۔ کہ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی طریقہ علاج ہیں، سب سے بہترین علاج جو ہے وہ حجامہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا کچھ باتیں ایسی ہیں جو سب انبیاء کی وہ مشترکہ ہیں، جیسے کہ داڑھی رکھنا، نکاح کرنا، اور جو ہے نا اس کے اندر مسواک کرنا بھی ہے اور حجامہ بھی ہے۔ تو یہ سارے انبیاء کی جو ہے نا یہ یعنی کہ سنت کہہ لیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آج ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمیں معراج پہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تحفہ اور بھی لے کے آئے ہیں، وہ حجامے کا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جب میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا علیہ کا بالحجامہ، کہ آپ حجامہ کرائیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنی امت کو حجامے کا حکم دے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس کا مطلب ہے کہ بہترین ہے وہ شخص کہ جو اپنا فاسد خون نکلوا دے، اپنی کمر کو ہلکا کر دے اور اپنی نگاہ کو تیز کر دے۔ تو انسان کے جسم کے اندر مختلف فضلات ہیں، اور جو پیشاب کے ذریعے سے خارج ہوتے ہیں، پسینے کے ذریعے سے نکلتے ہیں، یا آدمی کو زکام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے نکلتے ہیں، لیکن سب سے بہترین جو فاسد جو چیزیں نکالنے کا جو سبب ہے، جو انسان کے لیے مضر چیزیں ہیں، یہ کہہ لیں کہ جتنے زہریلے مادے ہیں، وہ انسان کی اسکن کے نیچے آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 جو پوائنٹس ایسے ہیں انسان کے جسم کے اندر جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا۔ تو آپ نے یہ جو 11 پوائنٹس جو کیے ہیں، اس کے اندر پورا سمجھ لیں کہ انسان کی باڈی اس کے اندر کور ہو جاتی ہے۔ ایک نارمل انسان جو ہے وہ اس کے لیے اگر اپنا 2 سے 3 مہینے تک اگر اپنا حجامہ کراتا رہے تو انشاءاللہ یہ صحت مند رہے گا۔ وہ چیزیں اگر آپ اختیار کر لیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے، ڈاکٹروں سے کے پاس جانے سے جو ہے نا آپ کو یعنی کہ امن ہو جائے گا۔ ایک تو سادہ غذائیں کھائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ حجامہ کرائیں۔ اسی طرح چہرہ ہے، اب چہرے کے لیے جو ہے نا یعنی جو ماتھے پہ یہ بھی سنت پوائنٹ ہے، پھر یہ تالو کے اوپر سنت پوائنٹ ہے، پھر یہ تالو سے تھوڑا پیچھے ہمارے سنت پوائنٹ ہے، اور جو ہمارے جو چہرے پہ دانے ہوتے ہیں، ایکنی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ بیسٹ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو تالو ہے، یہ اس کے بارے میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو آپ نے یہاں پہ حجامہ کرایا۔ اسی طرح یہ جو ہمارے جو یہ تالو سے پیچھے ہے، اس سے ہماری آنکھوں کا، دماغ کا جو ہے اس کو جو ہے نا اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہماری میموری ٹھیک ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سر کا حجامہ ہے، یہ جو بال گرتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ بیسٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے جو کانوں کے پیچھے جو 2 سنت پوائنٹ ہیں، یہ پریشر پوائنٹ ہیں، اس سے جو ہمارا جو بلڈ پریشر کے جو مسئلہ ہے یہ بھی اس سے کور ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہو تو وہ بھی، اور ہاں جی، وہ بھی دونوں جی میں کور ہو جاتے ہیں۔ کور ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پٹھوں کے لیے بھی، کیونکہ یہاں وینس یہ جو پیچھے ہیں یہی ہمارے پٹھے یہاں سے جاتے ہیں، تو پٹھوں کے لیے بھی مددگار ہے۔ اسی طرح ہمارے جو کسی کو اگر مسل پرابلم ہے یا کسی کو بیک بون کا پرابلم ہے، تو یہ جو بیک پہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں اس سے جو ہے نا وہ بڑا اس میں ریلیف ملتا ہے، اور الحمدللہ کافی لوگ اس سے کیور بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے جو سنت پوائنٹ جو ہپ کے اوپر آ جاتے ہیں دونوں سائڈوں پہ، یہ 2 سنت پوائنٹ ہیں، یہ بواسیر کے لیے بھی فائدہ مند ہے، قبض کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یورک ایسڈ کے لیے بھی جو ہے نا یہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے لیے گئے تھے تو آپ کے پاؤں میں درد تھا، تو آپ نے جو پاؤں کے جو اوپر والی سائڈ ہے اس کے اوپر ہجامہ کیا۔ تو یہ 2 سنت، یعنی یہ 11 ٹوٹل باڈی کے اندر سنت پوائنٹس ہیں۔ ویسے 143 پوائنٹس ہیں جو مختلف اور بیماریاں جو ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ تو صحابہ جو تھے وہ بہت کم بیمار ہوتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، دوسرا ہجامہ میں شفا ہے۔ تو جو ہے ہم کوشش کریں کہ جو ہے نا ہم یہ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، سال میں 3-4 دفعہ کم سے کم جو ہے نا ہم ہجامہ کراتے رہیں، تاکہ جو ہے نا ہماری بیماریاں جو ہیں اس سے ہمیں وہ دور ہوتی جائیں۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو ڈاکٹر صاحب، وہ ہمارے جو گھروں میں جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ خواتین ہجامہ کروانا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بتائیں کہ کوئی پوائنٹس ایسے بنے ہوئے لاہور میں وہ ان کو، اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہجامہ مردوں کے لیے یہ خواتین کے لیے نہیں ہے، تو ان کو بھی کوئی سجیشن دیں کہ وہ ان کو بھی کروانا چاہیے اور کس طرح کروانا چاہیے؟ جی، خواتین کا جیسے جسم پورا ہی سطر ہے تو اس کے لیے جو ہجامہ ہے وہ خواتین ہی کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے مختلف لاہور کے اندر پوائنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جو یعنی کوالیفائڈ کہہ لیں یا سرٹیفائڈ خواتین بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارا بھی الحمدللہ وہ اس کے لیے اہلیہ کو جو ہے اس کے لیے کچھ ٹریننگ دی ہوئی ہے، بیٹی کو بھی دی ہوئی ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کا، جو خواتین ہماری بہنیں گھروں میں موجود ہیں وہ اگر ہجامہ کروانا چاہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ گائیڈ لائن بھی دیں گے آپ کو کہ آپ خواتین سے ہجامہ کروانے کے لیے کس جگہ پہ جا سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور جاتے جاتے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنا خوب خیال رکھیں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں، ایکسرسائز کیا کریں، اور ہجامے کی طرف آپ جو ہے وہ ضرور آئیں۔ اب میں اپنا خود سے ہجامہ کرواؤں گا اور ڈاکٹر صاحب سے وہ آپ دیکھیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے میرا ہجامہ کس طرح سے کیا ہے اور کس طریقے جو اصل ہجامہ کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے بڑی سیف طریقے سے میرا ہجامہ کریں گے، وہ آپ دیکھیے گا، اور ہمارے پروگرام کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمارے ویورس کو جو ہے وہ مستفید کیا اپنی باتوں سے۔ انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہو۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہو۔ یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی خاص دن بھی ہوتے ہیں جس دن یہ کروائیں تو اس کی ہمیں ہماری زندگی میں زیادہ افادیت آئے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو 17 تاریخ کو چاند کی 17 کو ہجامہ کراتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہر مرض سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے آپ نے جو ہے نا وہ چاند کی 17، 19 اور 21 میں اس کو پسند فرمایا ہجامہ کرانا، اور اس میں زیادہ بیٹر جو ہے نا 17 تاریخ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث ہے جو یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے کہ جو چاند کی 17 تاریخ کو ہجامہ لگوائے تو یہ ہجامہ لگوانا ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ۔ تو آج کون سی تاریخ ہے چاند کی؟ آج 17 تاریخ ہے۔ آج 17 تاریخ ہے۔ چلیں اس سنت نبی کے مطابق جو ہے ہم بھی اس سے آج استفادہ حاصل کریں۔ صاف کر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ تھوڑا سا دودھ کا تیل یا شہد لگا لیتے ہیں جیسے وہ کپ لگانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک نمبر ہے سنت پوائنٹ ہے یہ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 پوائنٹس کہ یہ جو ہے نا یہ 70 بیماریوں کا ایک علاج ہے۔ 5 منٹ کے لیے یہ پہلے خالی کپ لگایا جاتا ہے، ابھی یہ زہر ہے، اب یہاں پہ یہ جمع ہونا شروع ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ
بھی سنت پوائنٹ ہے یہاں پہ. یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی کام دیتا ہے یہ والا. اس کے علاوہ نظر میں بھی اس سے فائدہ ملتا ہے. یہ ہلکے ہلکے اسکریچ کیے جاتے ہیں اسکن کو.